رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج سے ہماری تفسیر القرآن کی یہ مبارک نشست جو سورہ نور کی خوبصورت آیات کی ترتیب کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت ہے، آج سے اس کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر قرآن کی طرف اور قرآن کے پیغام کی طرف موڑ دیا۔ ربیع الاول کی خوبصورت بہاریں گزر گئیں اور اعلیٰ مہینہ اللہ کی رحمتوں سے کرم سے بھرا ہوا ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں آخری جو ربیع الاول کا جمعہ تھا اس میں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ اصل میں حضور کا آنے کا جو مقصد ہے وہ قرآن سمجھنا اور پڑھانا ہے۔ آپ کو یقیناً یاد نہیں ہوگا کیونکہ ہماری عوام جمعے کو بھی ایک رسم سے پڑھتی ہے، تو اللہ کرے آپ کو یاد رہے کہ جمعہ میں کیا سنا تھا، کیا گفتگو ہوئی تھی۔ تو پچھلے جمعہ میں یہ سعادت لی گئی کہ قرآن سے ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کے آنے کا اصل مقصد قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، اور حضور اسی مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ کا دنیا کے اندر وجود اور اللہ نے آپ کا جو یہاں بھیجنا لکھا اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ آپ سے بہتر قرآن کو کوئی پڑھا نہیں سکتا تھا، اور اللہ کا یہ علم دنیا کو دینا آپ کے سوا کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے حضور تشریف لائے۔ تو جس مقصد کے لیے حضور آئے، آپ اس مقصد کو اگر اپنا مقصد بناتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی پیار کرے گا جس طرح حضور کے ساتھ محبت فرمائی۔ تو اس لیے یہ سعادت جو ربیع الاول میں روک دی گئی تھی اور حضور کی سیرت اور آپ کی شانوں کا درس 4 جمعوں میں ہوتا رہا، تو آج الحمدللہ اس کی ترتیب دوبارہ سے شروع کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 35 تک پڑھا جا چکا تھا، آج انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے اس کی گفتگو شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ 3 آیات پڑھی گئی ہیں، ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ، ان گھروں میں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کر دیا جائے
اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح اور شام۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوان مرد جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروخت یاد الہی سے غافل نہیں کرتی، اور نہ وہ نماز کرنے میں غافل ہیں اور نہ زکوٰۃ دینے سے غافل ہیں، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں دل گھبرا جائیں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ ان کے بہترین اعمال کی انہیں جزا دے گا اور انہیں اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ذوق بنایا کریں، قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو اس کا جواب دینا چاہیے، جواب دینا ضروری ہے۔ جب آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ اگر سے خاموش رہیں تو وہ کہے گا کہ یار یا تو اسے سمجھ نہیں آئی یا پھر یہ مجھے کچھ سمجھتا نہیں، مجھے اس نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے، میں نے اسے بات کی ہے، اس نے آگے سے جواب ہی کو نہیں دیا۔ تو جواب دینا چاہیے، جب بھی آپ قرآن سنیں تو جواب دیا کریں، اور جب کوئی نعت خواہ نعت پڑھے تو بھی جواب دیا کریں کہ بڑی اچھا آپ نے شعر کہا، بڑی اچھی آپ نے بات کہی، سبحان اللہ کہہ کہ اس کا جواب دیا جائے۔ تو یہ 3 آیات پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اسے بلند کیا جائے، اسے اونچا کیا جائے، اور یہ ان گھروں سے مراد لی گئی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ ایک تو اس سے مراد مسجدیں ہیں کہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اس کی مسجدوں کو اونچا بناؤ، کیونکہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے ان گھروں کو بلند کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے مینار اونچے کرو، اس کی دیواریں اونچی کرو، دور سے نظر آئے کہ مسجد ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، دور سے نظر آئے، پتہ چلے مسجد، بلند کیا جائے جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو مسجدوں کی زیب و زینت کرنا، مسجدوں کی آرائش کرنا، یہ بلندی کے معنوں میں ہے کہ مسجدوں کے اندر نمازیوں کو سکون رہے، مسجد میں جب وہ آئیں تو انہیں لگے کہ وہ ایک ایسی جگہ آگے ہیں جہاں انہیں سکون مل رہا ہے، جہاں انہیں ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، جہاں ان کے غم کم ہو رہے ہیں، جہاں ان کو آتے ہی یوں لگا ہے کہ جیسے دل کو کوئی قرار آ گیا ہے۔ تو ایسا ماحول بنایا جائے۔ مسجدوں کو بلند کرنے سے مراد وہ ماحول بھی ہے، وہ تزئین و آرائش بھی ہے، وہ خوبصورتی بھی ہے، کہ مسجدوں کے اندر کوئی بھی شخص ایسا انداز نہ بنائے جو مسجدوں کو بے سکون کرے، یعنی خوشبو لگا کے آئے، اچھے کپڑے پہن کے آئے، اور کوئی ایسا جو بدبو والا معاملہ ہے، چاہے وہ جسم سے ہے، وہ کپڑوں سے ہے، وہ مسجد کے اندر نہ ہو۔ لہسن وغیرہ، پیاز وغیرہ کھا کے تو مسجدوں میں آنا یہ بھی منع کیا گیا، کیونکہ اس کی بدبو سے آقا اسلام نے فرمایا کہ فرشتوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو لہذا مسجدوں کے اندر جو خوبصورتی ہے، مسجدوں کا اہتمام ہے، روشنی ہے مسجدوں کی، اس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے کہ میری جہاں پہ نام لیا جاتا ہے میرا، اس جگہ کو بلند کرو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ شریف واپس آئے اپنے کام سے، تو آپ نے کچھ قندیلیں اور زیتون کا تیل جو ہے وہ ساتھ لے کے آئے۔ تو شام کا وقت تھا، اگلے دن جمعہ تھا، تو آپ نے غلام سے کہا کہ یہ قندیلیں لٹکاؤ مسجد نبوی میں اور اس میں تیل ڈالو، بتیاں درست کرو۔ تو انہوں نے عمل کیا، وہ قندیلیں لٹکا دی گئیں، اس میں تیل ڈال دیا گیا، اس کو روشن کر دیا گیا، بتیاں درست کر دی گئیں۔ تو حضور اسلام عشاء پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں ہر طرف روشنی ہے، تو بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ یہ کس نے کیا؟ فرمایا تمیم داری نے۔ فرمایا بلاؤ۔ تو آقا اسلام نے جب بلایا تو آپ نے پوچھا یہ آپ نے کیا؟ کہا جی کیا۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تیری قبر کو روشن فرمائے، تو نے مسجد کو روشن کیا۔ تو لہٰذا یہ ایک اچھا عمل ہے کہ مسجدوں میں روشنی کا اہتمام ہونا چاہیے۔
مسجدوں کے اندر زیادہ اچھے کمکمے لگے ہوں، زیادہ اچھی لائٹنگ ہو، حضور نے اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے گھروں کو خوبصورت بنانا، خوبصورت کرنا، اللہ کے گھروں کی خدمت کرنا، یہ سارا اس کے اندر آئے گا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس سے یہ بھی میں احساس ہوا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ ان کے گھروں کو بلند فرمائے گا، اللہ ان کو بھی اسی طرح کا انداز دے گا کہ جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتا ہے، اور جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا چاہے ایک اینٹ کے ساتھ ہی کیوں نہ لیا، اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو لہذا اللہ کے گھروں کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور مسجدوں کی خدمت کے لیے مال پیش کرنا، مسجدوں کی خدمت کے لیے اپنے جو ہے وہ صلاحیتوں کو پیش کرنا، وقت دینا مسجدوں میں، یہ بڑی پسندیدہ بات ہے۔ دوسرا اس کا معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو وہ گھر جہاں میرا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر، ایک تو مسجد مراد ہے وہ میں نے عرض کر دیا، دوسرا وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں مجلس درس قرآن ہو، جہاں لوگ بیٹھ کے نعتیں سنیں، جہاں لوگ بیٹھ کے قرآن کا درس سنیں، اور جہاں علماء جا کے گفتگو کریں، اور وہاں لوگ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، کوئی گھر ہے، ڈرائنگ روم ہے، ٹی وی لان ہے، اور لوگوں نے اس گھر کے اندر مجلس کی ہے، تو اس سے مراد وہ گھر بھی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان گھروں کو عام گھروں سے بلند کر دو، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ عام گھر نہیں رہنا چاہیے، اب اس کی عزت کو بڑھا دو، کیونکہ یہاں میرا ذکر ہوا ہے، یہاں میری یاد ہوئی ہے، یہاں میرے نام کو بولا گیا ہے، میرے نام کی مالا جپی گئی ہے، اس گھر کو عام گھروں جیسا نہ رکھو۔ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس گھر کو بلند کر دو۔ تو لہٰذا اپنے گھروں کے اندر آج ہم کس قدر محروم ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے گھروں میں ہر کام ہوتا ہے، ہر کام ہمارے گھروں میں، کھانے پکتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں منگنیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں شادیوں کی رسمیں ہوتی ہیں، ولیمے ہوتے ہیں، اور پارٹیاں ہوتی ہیں، لوگ آ کے کھانے کھاتے ہیں، رشتہ دار آ گئے ہیں، فلاں آ گیا، سارے بیٹھے رہتے ہیں، پورا سال ہمارے گھر مصروف رہتے ہیں۔ ایک نہیں ہوتا تو درس قرآن ہی ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، بس یہ نہیں ہوتا گھر میں، کیا باقی ہر شے پورا سال ہوگی، رج رج کے ہوگی، سوئیں گے، جاگیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، مال خرچ ہوگا، پیسے لگیں گے، سارا کچھ ہوگا، پینٹ ہوں گے، بہترین جو ہے وہ اعلیٰ قسم کی ٹائلیں لگائی جائیں گی، واش روم بہتر بناؤ، خوبصورت گھر بناؤ، صوفے رکھو، ہر کام ہوگا۔ نہیں ہوگا تو اللہ کا ذکر اور درس قرآن ہی کبھی نہیں ہونا۔ یہ ہماری وہ بدبختی، بد نصیبی ہے جس پہ جتنا بھی تکلیف اور پریشانی کم، جتنا بھی دکھ کیا جائے۔ اتنا بڑا یہ فارمولہ ہے زندگی کی تکلیفوں سے نکلنے کا کہ اس سے بڑا کوئی راز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر چھڑوانا چاہتے ہیں زمانے کی تکلیفوں سے، آپ اپنے گھر کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو اللہ کے ذکر کا مرکز بنا دیں۔ کتنا کو آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کتنی کو آپ کو سوچنا پڑتا ہے، آخر کیا ہے ایسا جو آپ اس میں بہت ہی کوئی بڑی کوئی راکٹ سائنس بنائیں گے تو درس قرآن ہونا ہے؟ آخر اس میں اتنی بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ کیا رکاوٹ ہے اس کے اندر کہ آپ اس کو نہیں کرتے؟ کیا مال کی کمی ہے؟ نہیں، اللہ تو ایک پانی کے گلاس پہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو بلائیں، اسے کہ جی بھائی میں تو روح افزا کہہ کے گلاس پلانا ہے، تو آنا ہے تو آ جاؤ۔ لوگ آئیں گے جنہوں نے آنا ہوگا کہ ہر کوئی روٹی کھان تھوڑی آنا ہے، اللہ کا ذکر کرنے آنا ہے تیرے گھر، کوئی بات نہیں، پانی کا گلاس ٹھیک ہے، لہذا مال کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، مال کی کوئی پرابلم نہیں۔ دوسرا جگہ کم ہے، جگہ کم کی کیا مراد؟ حضور اسلام جب مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو آپ کی مسجد کے ہال کے اندر صرف 5 صفیں تھیں، 5 صفوں سے مسجد نبوی شروع ہوئی ہے۔ تو حضور کہتے چھوٹی جگہ ہے، ایتھے میں کیوں مسجد؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو دل کے اندر جگہ ہوتی ہے۔ گھر چھوٹے بڑے سارے بولو نہیں ہوتے، دلوں کے اندر چھوٹا بڑا ہوتا ہے انسان۔ ہم دلوں کے چھوٹے لوگ ہیں۔ میرے گھر جگہ کوئی نہیں، بیٹھانے کی جگہ کوئی نہیں، تو میں بندے کہاں سے بلاؤں گا؟ چھت پہ بٹھا لو بھائی، چھت بھی کوئی نہیں، اچھا چلو کوئی بات نہیں، کسی جگہ 2-4 لوگ ہی بیٹھ جاؤ۔
تو یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہوا. اچھا تیسرا بہانہ کیا ہے؟ وقت کوئی نہیں. اچھا وقت تیرے پاس لوڈو کھیلنے کے لیے ہے، فیس بک پہ لیے وقت ہے، تیرے پاس دنیا جہان کی تفریح کرنے کا وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کا، کیبل دیکھنے کا وقت ہے، وقت کوئی نہیں میرے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود اپنے گھر کے بہت بڑے دشمن ہیں. آپ چاہتے ہی نہیں میرے گھر کے اندر رحمتیں اللہ کی اتریں، کیونکہ آپ اگر اتارنا چاہتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمک اٹھتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے سورج چمکتا ہے. اتنی چمک اس گھر سے اٹھتی. اعتبار ہی کوئی نہیں حضور کی حدیث پہ. کہتے ہیں اللہ معاف کرے جھوٹ ہی ہونا ہے. آسمان والوں کے لیے وہ ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے سورج چمکتا. کبھی نہیں سوچا، کبھی دھیان ہی نہیں دیا. میرے حضرت اللہ ساری رحمتیں اللہ ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آپ سے ہم نے یہ چیز سیکھی کہ اپنے گھروں کو اپنی اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو ذکر کا مرکز جو بنا لے، اس کے لیے نیکیاں کرنا مکھن سے بال نکالنے سے بھی زیادہ آسان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ گھروں کے اندر وہ ماحول دیکھتا ہے جو اس نے نماز روزے کا گھر کے اندر دیکھا. تو نہیں کرتے لوگ، کوئی بھی نہیں کرتے. ہم مولویاں نو بلائیے، روٹیاں کھوائیے، اپنے کھان جوگی نہیں ہے کہ لوگوں کو کتوں دئیے. ایسی سوچ رکھ کے بیٹھے رہتے، ساری زندگی غربت میں مر جاتے. 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے رہتے ہیں، اور چھوٹا سا اہتمام کر کے اپنے نبی کی نعت نہیں پڑھا سکتے. حضور کی محبت کا چھوٹا سا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں. اور زمانے کے شکوے سنو، ان سے سنو ذرا، ان کے شکوے سنو اور ان کی باتیں سنو کہ پاکستان کتنا برا ملک. آپ نے آج تک خود اپنے گھر میں، قرآن کہہ رہا ہے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں جاؤ جا کے ان کے گھروں کو بلند کر دو. میرے فرشتے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں کہ جاؤ فرشتے جاؤ فرشتوں اس گھر کو بلند کرو. اب بلند وہ کس میں کرے گا؟ اللہ. دیکھو نا، سنو، جب اللہ بلند کرے گا کیا مطلب؟ نیے اٹھا دے گا اس گھر کی؟ نہیں، اللہ اس کی عزت کو بلند کر دے گا، اس کا رزق بلند کر دے گا، صحت بلند کر دے گا، برکت بلند کر دے گا، وہاں سکون بلند ہو جائے گا. اللہ کیا نیے اٹھائے گا گھر کی؟ بولو نا بھائی، اور بولو نا. نیے وہیں رہیں گی، دیواریں بھی وہیں رہیں گی، اللہ اس میں رہنے والوں کو بلند کر دے گا. بیٹا بڑا بن جائے گا، بیٹی بڑے کام کرے گی، وہاں والد کی عزت بڑھا دی جائے گی، ماں کی عزت بڑی ہو جائے گی. گھروں کو بلند کیا جائے. بھائی گھروں کو کیا مطلب؟ کیا وہاں چھت کو 10 فٹ اونچی کر دے گا؟ تو گھروں کی بلندی ان چیزوں سے ہوتی. عام گھروں سے وہ گھر لوگ کہیں یار یہاں اس گھر کی کیا عزت ہے یار، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اس گھر میں رہنے والے بڑے اچھے لوگ. تو اس گھر کی عزت کو، جہاں اللہ کا ذکر ہو، انشاءاللہ کہو اپنے گھروں کو اس سے محروم نہ رکھو یارو. اس ترتیب کو سمجھو، اپنے گھروں کو محروم پلاننگ کرو، ہفتہ وار، ماہانہ، 6 ماہ بعد اپنے کمائی میں سے ایک حصہ علیحدہ کر لو، اس کو اپنے اوپر فرض کر لو کہ یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کے درس قرآن پہ خرچ ہوگی، یہ حضور کے میلاد پہ خرچ ہوگی، یہ نعت خوانوں کی خدمت پہ خرچ ہوگی، یا کسی عالم دین کا کھانا میں پکا کے ان کو کھلاؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب کسی عالم دین کو بلاتے ہیں یا کسی نعت خواں کو بلاتے ہیں تو کیا آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ جی نہیں، عالم دین کی خدمت ڈائریکٹ حضور کی خدمت کے برابر. آپ چھوڑیں ان کو، وہ تو آئیں گے ہی، وہ تو بیٹھیں گے ہی، وہ تو آپ حضور. اس کا مطلب نہ حضور سے پیار نہ اللہ سے پیار. اور جناب کو دنیا کی ہر شے چاہیے، ہر برکت چاہیے، اور چھوٹا سا عمل کہ اپنے گھر کے اندر یہ عظیم کام کرنا، وہ نہیں کرنا. اور اس کے لیے بہانے دیکھ لو ان کے. تو اللہ توفیق دے دے. انشاءاللہ کہو نا ذرا، انشاءاللہ کہو اللہ توفیق دے دے. اور اپنے گھروں کو بناؤ، سجاؤ، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے محروم نہ کرو. حضور اسلام نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان کی طرح، وہاں مردے رہتے ہیں. اور قبرستان میں ویرانی ہوتی ہے، وہاں آبادی نہیں ہوتی. ویسے گھر میں جاؤ گے وہاں کیا سکون رہے گا؟ بتاؤ. بچے گھروں میں آنا وہ سارا دن گلیوں میں پھرنا پسند کرتے ہیں، گھر بیٹھنا انہیں سکون ہی کیوں؟ سکون ہی کیوں نہیں گھر کے اندر؟ ورنہ بچے کی کیا مجال ہے، آپ کے بیٹے بیٹی کی کیا مجال ہے کہ باہر جائیں؟ وہ اندر اس لیے نہیں آ پاتے کہ گھر میں سکون ہی کون. تو اس کا طریقہ اللہ کا ذکر انشاءاللہ.
تو اللہ آپ کو توفیق دے. قرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان گھروں کو بلند کر دیا جاتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے بلند کرو ان گھروں کو جہاں میرا ذکر ہو، حضور کی یاد ہو، حضور کی محبت کی بات ہو، عقائد ہو، جہاں کا عشق ہو، نعت خانوں کی آوازیں گونجیں. پھر اس گھر کی دیواروں کی اندر اللہ برکت پیدا کرتا ہے. یہ جو آوازیں ہوتی قرآن کی تلاوت کی، حضور اسلام نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا بھئی. جہاں قرآن پڑھا گیا ہے، جہاں نیکوں کی گفتگو ہو گئی ہے، وہاں شیطان کا کیا کام. تو پہلا آج آپ کی بارگاہ میں میرا یہ ہاتھ باندھ کے عرض ہے کہ اس پہ عمل کریں. صرف یہ سنیں نہیں مجھ سے، بولیے اس پہ عمل کریں. قرآن کو عمل کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے، سن کے سبحان اللہ کہہ کے چلے گئے اور اس کی پلاننگ کوئی نہیں کی تو فائدہ کیا ہو گئی. ایسا تو نہ کریں، اس پہ عمل کریں. اپنے گھر کو جب سے قبلہ عالم نے ان چیزوں کو سمجھایا، 8 10 مجلسیں میں اپنے گھر میں کرتا ہوں. جب ٹائم میں موقع ملنے کی دیر ہے گھر کے اندر درس شروع. کیوں؟ پتہ ہے جس دن ہو گیا وہ دن عید کی طرح گزرے گا. وہ دن عید کی طرح ہے جس دن میرے گھر میں درس قرآن ہے، نیکی ہے. کمال. اللہ مال بھی دے دیتا ہے، لوگ بھی آ جاتے ہیں، برکت بھی آ جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کا پھر کتنا اثر ہوتا ہے، کہاں تک اس کا اثر جاتا ہے. اللہ، یہ جو گھروں کی چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اللہ توفیق دے. آگے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ مرد ہیں جنہیں دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت یاد الہی سے غافل نہیں کرتا. سبحان اللہ. اللہ نے مرد کہا اسے. کیا کہا بولیے؟ آئے. ہم تو مرد اسے سمجھتے ہیں جو کوئی 60 کلو کٹھا چکلے پتھر، یا کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے وہ کوئی کارنامہ کوئی سر انجام دے، دودھ کی نہر نکال. کہتے وہ مرد ہوتا ہے. مرد اللہ کے ہاں وہ نہیں ہے جس کی طاقت زیادہ ہے. مرد اللہ اسے کہہ رہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مرد اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جسے دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور وہ نماز قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتا. دنیا داری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے. دنیا داری اس کو بھی کرنی آتی ہے، بڑا سمجھدار ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر کا وقت آئے، جب نماز کی اوقات آ جائیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. وہ فوراً نماز کے لیے حاضر ہوگا اور وہ فوراً اللہ کے ذکر کے لیے پہنچ جائے. لہذا دنیا کے اندر اتنا گم ہو جانا، دنیا کے اندر اتنا زیادہ اپنے آپ کو لگا بیٹھنا کہ آپ اللہ کے ذکر سے اور خاص طور پہ نماز کے قائم کرنے سے غافل ہو جائیں، یہ سخت ترین عذاب ہے. یہ بھی عذاب کی ایک قسم. عذاب صرف جو ہے وہ آگ لگ جانا یا سروں پہ کوئی پتھروں کا گرنا ہی نہیں ہے. عذاب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کو نہ کر پائیں. اب یہاں میں توجہ چاہوں گا، یہاں اللہ نے اللہ کے ذکر کو، نماز کو علیحدہ کیا ہے. سنیے، اقام الصلاۃ کہا اور اسے کہا، پہلے کہا ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے وہ غافل نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ بعض یہ سمجھتے ہیں جی ہم نمازی لوگ ہیں، ہم ذاکر بھی ہیں. نہیں سمجھے بات. ہم تو نماز روزہ کرنے والے ہیں، ذکر اسی کرنا ہی پہ. تو ذکر یہ نہیں ہے. ذکر وہ علیحدہ ہے جو اللہ کا ذکر ہے، اس کو الگ کرنا ہوتا ہے، وہ علیحدہ طریقہ ہے اس کا. اللہ اللہ کرنا ہے اور اس کا علیحدہ طریقہ ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ان ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. وہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں ہوتا. تو بات سمجھ آئیے؟ کوئی بولو کہ نماز علیحدہ ہے، اللہ کا ذکر بولو، سارے بولو علیحدہ ہے. وہ الگ طریقے سے دیکھا جائے گا، اس کو الگ سوچنا پڑے گا کہ اب یہ کیا ذکر، یہ کون سا ذکر ہے. میں نے سبحانک اللہم پڑھی تو ہے، سورہ فاتحہ پڑھی تو ہے، میں نے سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہا ہے، میں نے اتحیات بھی پڑھ لی ہے، میں نے سارا کچھ کر لیا ہے. تو مولا یہ کون سا ذکر ہے؟ تو آؤ تمہیں بتائیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
تو یہ کسی اللہ والے سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ تمہیں وہ بتائیں گے، تمہیں سمجھنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے، تو پوچھنا ہوگا کب کون سا ذکر ہے حضرت صاحب آپ بتائیں، تو اپنے شیخ سے پوچھنا ہوگا، اپنے مرشد سے پوچھنا ہوگا، وہ بتائیں گے کہ بیٹا ذکر یہ ہوتا ہے، وہ طریقہ بھی سمجھائیں گے، وہ سارا انداز دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اصل میں یہاں مقصد جو اس آیت کریمہ کا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت اتنی نہ ہو، دنیا کا پیار اتنا دل میں نہ چلا جائے کہ تمہیں اللہ کی یاد بھول جائے، یہ نہ کہیں ہو جائے۔ ہاں رہو دنیا میں، ہم چاہتے ہیں تم اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، تم اچھے گھروں میں رہو، یہ ہمیں پسند ہے، اور اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اسے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے پہ اس کی نعمتوں کا اثر رہے، وہ بندے کے اوپر نعمتوں کا اثر دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اچھے کپڑے، اچھے بال بناتا ہے، اچھی ٹوپی پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اس کے پاس اچھی نعمتیں، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں وہ کرنا چاہتا یا دکھانا چاہتا کہ میرا بندہ اتنا مصروف ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا ان خوشبوؤں میں، ان کپڑوں میں، ان خوبصورتیوں میں، کہ اس نے ہر شے چھوڑ چھاڑ کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کو بھی قتل کر کے تو انہی چیزوں کی طرف توجہ کر لی، کہا نہیں یہ منظور نہیں ہے، یہ نہیں ہم چاہتے۔ باقی رہو دنیا میں، ہم نے دنیا تمہارے لیے ہی بنائی ہے، تو اس کو استعمال بھی کرو، یہ زیب و زینت ہے، یہ خوبصورتیاں تمہارے لیے ہیں۔ کھیتیاں ہیں سرسبز تیری غذا کے واسطے، یہ سارے کھیتیاں بولو کس کے لیے بنائے؟ تیری غذا کے لیے بنائے نا، پھل فروٹ، اجناس، گندم، چنا، چاول، یہ سب انسانوں کے لیے بنایا نا، فرشتوں نے تھوڑی کھانا ہے یہ، یا جنات کے لیے تھوڑی ہے یہ، انسانوں کے لیے بنایا نا۔ کھیتیاں ہیں سرسبز تیری غذا کے واسطے، یہ سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ ہم نے تیری روشنی کے انتظام کیے۔ صبح کے وقت ہم سورج چمکا دیتے ہیں، سارا دن تیرا روشن ہو جاتا ہے، رات کو چاند چڑھا دیتے ہیں، تیری رات کو ہم ٹھنڈا کر کے روشن کر دیتے ہیں، ستارے تیرے ٹمٹما دیتے ہیں کہ میرا بندہ جب آسمانوں کو دیکھے اسے کچھ اچھا لگے، نیرا نیرا نہ فیل ہو، اس کو ستارے نظر آئیں، اس کو اچھا لگے، اس کے ذہن کو اچھا احساس آئے، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تو یہ تیرے لیے بنایا بھائی، سورج چاند اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور تو کسی اور کے لیے نہیں، تو خدا کے واسطے، تو ان میں ہی کھو کے رہ گیا، مطلب راتوں کو چاند کو دیکھ کے شاعری کرتے رہتے ہو بیٹھ کے، تو نماز کنے پڑھنی؟ اس ستاروں کو دیکھ کے اس کو ستارے کتنے خوبصورت لگ رہے، انہی میں کھو کے رہ گئے۔ یہ کیا کر دیا تو نے؟ ہواؤں کا وجود، سمندروں دریاؤں کا وجود، یہ کیا مطلب تیری وہ تفریح کے لیے تو نہیں نہ بنایا، یہ تو تیرے لیے بنایا کہ بھئی تو دیکھ کے خوش ہو جا، لیکن تو انہی میں کھو کے رہ گیا۔ پکنک منانے چلا گیا تو، اور وہاں بیٹھ کے تو نے جو ہے 5 نمازیں فوت کر دیں، وہاں پکنک منائی جا رہی ہے، وہاں دریا کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، مچھلی تل کے کھا رہے ہیں، اور پکنک ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گپیں ماری جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ پورا نماز کا، روزے کا پورا نظام اسی وقت ضائع کر کے گھر آ گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا، اب تو معاملہ آگے چلا گیا، تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ بولیے انشاءاللہ کہو ذرا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا کہ روٹی پانی میں اتنا مصروف ہوئے، اس قدر روٹی پانی چلا کہ ادھر بارات بیٹھی ہے، ادھر ولیمے چل رہے ہیں، ادھر کھاپے ٹھوکے جا رہے ہیں، اور عشاء قتل ہو رہی ہے۔ یہ کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تجھے یہ سب کچھ دیا؟ نہیں، یہ نہیں، یہ طریقہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور جس نے ایسا کیا، اصل دنیا دار وہ ہے، دنیا دار وہ نہیں ہے جس کے پاس مال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہوتا۔ یہ سنو میری بات، جنہوں نے مال بہت کمایا وہ دنیا دار نہیں ہے، جنہوں نے مال سے محبت کی وہ دنیا دار۔ محبت بڑی ہے مال سے، پیار بڑا، اور اس پیار میں پھر اسے کسی شے کا ہوش نہیں۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے۔ یہ پہلی ضرورت ہے دین اسلام کی، محبت اور پیار کو اپنے اندر ڈالنے کی، کہ پہلے دنیا کی محبت دل سے نکال لی جائے، اور اس کا یہ انداز رکھا جائے ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، آپ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتے، بیوی بچے گھر بار کاروبار کام کاج چھوڑنا منع، حرام، حضور الاسلام نے نہیں کیا۔ 9 بیویاں آپ کی ایک وقت میں حیات ہیں، اور آپ کاروبار بھی فرماتے ہیں، بزنس بھی فرماتے ہیں،
حضور نے سارا کچھ کیا، جنگیں بھی لڑیں، نمازیں بھی پڑھائیں، صحابہ کی تربیت بھی کی، 23 برس میں قرآن بھی پڑھا، قرآن سکھایا، یہ ساری آپ نے ترتیب سے سارے کام کیے، اور ساتھ آپ نے دنیا کی زندگی بھی گزاری۔ لہٰذا ان کو چھوڑ کے نکل جانا، میں 6 مہینے جا رہا ہوں اور میں اللہ کے رستے پہ جا رہا ہوں، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ کیا حضور کی زندگی میں ایک مثال ملتی ہے کہ آپ اس طرح 6 مہینے گئے ہوں، یا آپ نے دنیا داری دنیا کا کام چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے ہوں؟ بھئی یہ تو سب سے آسان کام ہوتا، اگر نبی کرتا تو بولو سب سے آسان کام، میٹھا ترین کام، سارا کچھ چھوڑ دو اور نکل جاؤ دین کے راستے پہ۔ جی نہیں، یہ تو دین کا کوئی انداز ہمارے اسلام کا تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے اندر رہبانیت حرام کر دی گئی کہ تم پہاڑوں پہ جا کے نہیں رہ سکتے، تم جو ہے وہ دریاؤں کے کنارے اور بیٹھے رہو، میں جی نفل پڑھ رہا ہوں، یہ کیا؟ نہیں، تو نے رہنا بھی گھر میں ہے اور 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تو نے دکان بھی چلانی ہے اور 7 جمعے بھی پڑھنے ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تم نے بچوں کو پیٹ میں روٹی بھی ڈالنی ہے اور ساتھ تہجد بھی پڑھنی ہے، تو نے قرآن بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ تو نے اپنی بیوی کا خرچہ بھی دینا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، تبھی برکت ہوگی، تبھی برکت ہوگی، ورنہ برکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر دونوں طرف میں سے ایک طرف نکل گئے، مثلا صرف دنیا داری، مطلب صرف ہی آپ روٹی پانی کے ہو کے رہ گئے تو بھی غلط بولو، اور اگر صرف نماز روزے کے ہو کے رہ گئے بولو، بولیے یہ بھی غلط ہو گیا۔ کیا آپ نے سارا دن نماز روزے میں گزار دیا تو کام کن نے کرنا ہے؟ دکان کن نے کھولنی ہے؟ روٹی پانی کس نے کرنا ہے؟ نہیں جی وہ میں تو نماز روزہ کر رہا ہوں، تو یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو طریقہ نہیں ہوگا۔ حضور اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ ایک صحابی حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے، بلکہ 3 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں۔ اب یہ حدیث غور سے سنیے، 3 صحابہ بیٹھے ہیں تو حضور اسلام قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تینوں کی گفتگو سنی۔ پہلا صحابی یہ فرما رہے تھے کہ یارو اللہ سے بڑا پیار ہو گیا ہے، تو میں بڑا مصروف رہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں ذرا وقت نکالوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کی ڈیوٹی اپنے کام پہ لگا کے تو میں سارا دن مسجد میں بیٹھا ہوں، میں ذرا ذکر دعا میں مصروف رہوں، نفل کی کثرت کروں اور سجود اور رکوع زیادہ کروں۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات بہت اچھی ہے، لیکن میرا ذرا معاملہ اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا معاملہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ روٹی پانی جو ہے نا، یہ انسان کو زیادہ تر بس کبھی واش روم، کبھی کدھر، کبھی وضو ٹوٹا، تو میں ذرا ہر روز اب روزے رکھنے کی کوشش کروں گا، ہر روز روزے سے رہوں گا اور تسلی سے روزہ رکھا کروں گا، اور شام کو افطار کر لیا، ہاں ہر روز روزہ، تاکہ عبادت میں تسلی سے عبادت کر سکوں۔ تیسرے نے کہا بھائی تمہاری دونوں کی باتیں اچھی ہیں، لیکن میں جڑ ہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، یہ بیوی بچے جو ہے نری بندے کو بس ہر وقت کی کیل کے لیے یہ، تو لہٰذا میں تینوں کو ختم کر کے دونوں کو میں نے بھائی اپنا بسترا بٹھانا ہے، اور میں نے بسترا بچھا لینا، اور میں نے نماز روزہ شروع کر دینی، میں نے طلاق ہی دے دینی۔ حضور اسلام نے یہ تینوں لفظ سنے، اور ایک اور تھا چوتھا بھی، انہوں نے یہ کہا کہ تم تینوں کی بات اچھی ہے، چوتھا میری بھی بات سن لو، وہ یہ ہے کہ یار دن کو تو چلو میں کچھ کرتا جو بھی کرتا ہوں، رات سونا آج کے بعد بند، اور رات کو سونے کے لیے اب میں نے اپنے اوپر پابندی لگا دینی ہے، کل سے ساری رات عبادت اور نفل شروع، تو لہذا میں تو یوں کروں گا۔ اب یہ چاروں باتیں حضور نے سنی، بولیے کون کون سی ہیں؟ بولیے۔ پہلے نے کیا کہا کہ کسی کی ڈیوٹی لگاؤں گا اور کام کاج چھوڑ کے مسجد، بولیے۔ دوسرے نے کیا کہا کہ میں جو ہے کھانا پینا ترک کر کے روزہ رکھوں گا، تاکہ روزہ سے رکھوں گا تو سکون رہے گا نا، نماز روزہ اچھا ہوگا۔ تیسرے نے کیا کہا؟ بولو۔ بیوی بچوں کو طلاق دے دوں گا تاکہ جڑ ہی ختم کرو نا ساری، اور آرام سے نماز روزے کی طرف توجہ رہے گی۔ اور چوتھا کہنے لگا کہ میں راتوں کی نیند چھوڑ دوں گا اور میں تسلی سے عبادت کروں۔ حضور اسلام نے یہ چاروں باتیں سنی، صحیح مسلم کی حدیث۔ آقا اسلام قریب آ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، سرخ ہو گیا ہوا تھا، آپ برداشت کر رہے تھے۔ آپ نے، چونکہ آپ کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ آپ غصے میں بھی اتنا نرم بولتے تھے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ وہ غصے کی کیفیت والا انداز جو ہمارا غصہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں تھا۔ چہرہ ضرور آپ کا غصے والا ہو جاتا لیکن الفاظ میں نرمی ہی رہتی تھی۔ تو غصے سے چہرہ سرخ ہوا اور قریب آیا، کہا یہ صحابہ، یہ میں نے سنا تم یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حضور ہم نے اسی لیے کہا کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی۔
فرمایا تمہارے سامنے کسی اور کی زندگی کی مثال نہیں، تمہارے سامنے میری مثال موجود ہے، میں کھڑا ہوں۔ کیا تم میں سے کسی نے دیکھا کہ میں سارے کام چھوڑ کے مسجد میں رہتا ہوں؟ کہا نہیں حضور۔ کیا دیکھا کہ میں ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہوں؟ نہیں حضور۔ کہا میں نے دیکھا کہ میں نے کسی بیوی کو اس طرح طلاق دے کے تو نماز روزے کے لیے میں آیا ہوں؟ کہا نہیں حضور۔ کہا تو پھر کیا میں نے کسی نے دیکھا کہ میں نے سارا دن روزے رکھے ہوں؟ کہا نہیں حضور۔ کہا جب میں نہیں کرتا تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، اللہ کے قریب مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بیویوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ کیا کہو نا سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، آپ ایک طرف نہیں ہو سکتے۔ جس دن آپ نے ایسا کچھ کیا اسی دن زندگی کا نظام اتھل پتھل ہو کے رہ جائے گا، تمام چیزیں الٹ پلٹ جائیں گی، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، آپ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے، دونوں طرف سے فارغ ہو جائیں گے۔ اور اپنے اندر سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بہت دیندار آدمی ہوں، میں تو نیک آدمی ہوں۔ جناب آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے ہاں آپ کا کوئی معاملہ نہیں۔ ایک شخص جو اپنی بیوی کے لیے کماتا ہے، حضور اسلام سے صحابی نے پوچھا کہ حضور بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی بیوی کو خرچہ دینا۔ جو اس کو مال دیتے ہو نا، وہ اس سے بہتر تمہیں کسی صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صدقہ اللہ اتنا قبول فرماتا ہے، اسے قبول فرما کے تیرے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے، تیرا مال بڑھ جاتا ہے۔ بہترین صدقہ گھر کے اندر خرچہ دینا، بتاؤ تو اس کو کب کرنا ہے جی؟ کب کرنا ہے؟ تو یہ جب تک یہ پراپر اس کی ڈیویشن نہیں ہوتی۔ دیکھیے کس قدر حضور کی حدیث کے اندر برکت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ گزر رہے تھے گلی سے، صحابہ ساتھ ہیں، تو گزرتے ہوئے حضور اسلام نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہے، مرا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور مرا پڑا ہے۔ حضور رک گئے۔ دیکھو نصیحت دینے کا کیا انداز ہے میرے رسول کا، کہ جب نصیحت کرنے پہ آتے ہیں تو کسی بھی چیز کو نصیحت بنا لیتے ہیں۔ رک گئے، فرمایا صحابہ یہ بکری کا بچہ ہے، دیکھو کیا ہے؟ کہا حضور یہ تو مرا ہوا ہے۔ کہا اچھا چلو مرا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی ہے جو اسے خریدے گا؟ اس کو کوئی خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور نہیں، کوئی اس کو نہیں خریدے گا، یہ تو مرا پڑا ہے، اس کو کون خریدے گا؟ کوئی کیوں اپنے پیسے خرچ کرے گا، کیوں ضائع کرے گا اس کو؟ تو کہا اس کا مطلب یہ بتاؤ کہ تیری نظر میں اس بچے کی، مرے بچے کی ویلیو کوئی نہیں؟ کہا جی حضور ظاہر ہے کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں، مرا ہوا ہے۔ تو اگر اسلام نے ارشاد فرمایا اچھا سنو صحابہ سنو، جس طرح تمہاری نظر میں اس کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ساری دنیا کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کے پینے کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لہذا تسلی رکھو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر شکر کرو، اور دنیا کی محبت دل سے نکالو، یہ دنیا کا پیار دل سے نکالو۔ اگر یہ اندر ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، نظام الدین اولیاء، اللہ ساج رحمتیں آپ کی قبر انور پہ نازل فرمائے، ایک دن آپ نا بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے سر مبارک میں تھوڑی سی خارش ہوئی، تو خارش کی آپ نے تو غلام کو بلا لیا، کہا یار ادھر آؤ ذرا اس کو دیکھو، یہاں میں نے 2-4 بار کیا ہے، دیکھو کیا ہے اندر، کوئی کیڑا کوئی جوں تو نہیں ہے، مطلب لگ رہا ہے جیسے کچھ ہے، ہو جاتا ہے، موسم بھی تھا، گیلا موسم تھا۔ تو اس نے کہا حضور کوئی مسئلہ نہیں، لائے میں دیکھتا ہوں۔ تو وہ دیکھنے لگا تو اچانک دروازہ کھٹکا تو جو اس وقت کا حکمران تھا وہ بھی آپ کا مرید تھا، تو دروازہ کھٹکا تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو انہوں نے باعث آواز دی حضور میں ملنے آیا ہوں، بادشاہ وقت۔ تو وہ غلام جو ہے وہ بھاگا ہوا اندر آیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ بتایا، جو اندر تھے غلام وہ تو سر دیکھ رہے تھے، اور باہر سے جو آیا اس نے کہا حضور وہ تو باہر جو ہے وہ بادشاہ وقت ملنے آئے۔ تو وہ جو یہ غلام تھا نا یہ بھی جلدی سے کہنے لگا حضور جلدی کریں۔ تو آپ نے نہ فرمایا کیا ہو گیا بھائی، ہوا کیا ہے؟ تو کہا حضور بادشاہ ملنے آیا آپ کو۔ کہا خو بادشاہ ملے، مجھے لگا شاید تو نے جوں پکڑ لی، نہیں سمجھے بات۔ کہا حضور جوں؟
وہ بادشاہ باہر کھڑا اور کہا چھوڑ بادشاہ، بادشاہ آتے ہی رہتے ہیں ہمارے پاس، مجھے یہ خوشی ہوتی تو جوں پکڑ لیتا۔ جوں کی بھی ویلیو زیادہ ہے بادشاہ سے، اللہ والوں کے ہاں۔ میں کہوں نا سبحان۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا مطلب ایک گاہک آ گیا، نماز چھوڑ دی آپ؟ کیا کیا آپ؟ مطلب آپ کے گھر میں چھوٹا سا ایک چھوٹی سی رسم ہو رہی ہے، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، مہمان آئے ہوئے ہیں، اور چھوڑو جی نماز کیا کرنی؟ یہ کیا رویہ ہے؟ اتنا پیار دنیا سے، اتنی دنیا سے محبت کیوں ہے؟ آخر اس نے کیا دے جانا ہے آپ کو؟ اس نے جو باہر کھڑا ہے وہ بادشاہ وقت ہے، اور یہ جو نکلوا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کو کھڑا رہنے دو، تو اپنا کام کر، تیرا کام زیادہ ضروری ہے۔ ایسا انداز بنائیے انشاءاللہ، کہو نا ذرا کہ بھائی دنیا کی محبت اتنی نہ ہو کہ اتنا اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ دیکھو حضور نے جو لفظ بولے ہیں، حالانکہ میرے نبی اتنے رحم والے، اتنے کرم والے، اتنے محبت، اتنا پیار، لیکن آپ کو پتا تھا یہ مرض کتنا بڑا ہے، یہ دنیا داریاں۔ دیکھو نا، مطلب اگر کوئی نعت خان نعت کے پیسے لیتا ہے تو وہ بہت بڑا دنیا دار ہے، بولو نا بھائی، اس سے بڑا دنیا دار کون؟ ایک قاری صاحب جو ہیں وہ تلاوت کے پیسے وصول کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ منع ہے، وہ دنیا داری ہے۔ تو اگر ایسا انداز بنا لیا تو پھر تو کام بڑا آگے۔ اس لیے حضور کو پتا تھا یہ بہت بڑا مرض ہے، جو دنیا داری اندر گھس جائے تو یہ نماز کو بھی دنیا داری بنا دیتی، یہ روزوں کو بھی دنیا داری بنا دے گی، یہ حج کو بھی بولو دنیا داری بنا دے گی۔ اگر یہ اندر یہ کیڑا ہے نا تو تمہیں کعبے میں بھی چین نہیں آنے دے گا، سوچے گا کہ یار میری ایک فیکٹری اور لگ جائے۔ آپ کعبہ سے بھی فیکٹری ہی لگوانے جائیں گے، وہاں کچھ نہیں اور کرنے جائیں گے آپ، کیوں؟ اندر دنیا داری ہے۔ حضور کو پتا تھا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، لہذا آپ نے جو لفظ بولے ہیں وہ اتنے سخت ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، طالب الدنیا جیفا، دنیا ایک مردہ جانور کی طرح ہے، وطالبها کلاب، اور اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے۔ حالانکہ حضور کے اپنے امتی ہیں، آپ کی اپنی امت ہے یہ، لیکن حضور کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں بولو؟ جانور، کتے کے ساتھ۔ پر میں وہ بندہ ہے ہی نہیں، وہ تو زبان لٹکاتا پھرتا ہے ہر وقت، کسی طرح مال مل جائے۔ تو ایسا انداز نہ ہو انشاءاللہ، بولو ذرا، اللہ ایسے انداز سے محفوظ کر لے، یہ تو ایسا معاملہ نہ بنے۔ دنیا کی محبت کو اتنا آگے نہ لے جائیں کہ وہ محبت اللہ رسول سے آگے چلی جائے، اور وہ آگے سے آگے نکلتی ہوئی کہاں سے۔ اب تو حال تو یہ ہو گیا، میں کیا عرض کروں کہ اب بزرگوں کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں، کئی سال ہو گئے بزرگوں کی خدمتوں میں، ہم نے دیکھا مریدوں کو بھی، اور وہ آتے ہیں اور آ کے وہ اپنے شیخ سے بھی وہی مانگتے ہیں جو اللہ نے کافر کو بغیر کلمہ پڑھے دی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھے؟ کافر کو بغیر کلمہ پڑھے دنیا اللہ نے دے دی ہے، اپنے مرشد سے بھی دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب کوئی تویز دے دیں، حضرت صاحب کوئی دعا کر دیں، حضرت صاحب کوئی دکان چلوا دیں، حضرت صاحب کوئی فلاں کام کروا دیں۔ بھائی آپ یہاں بھی یہی مانگنے آئے، تو پھر کافر کو تو بغیر کلمے کے اللہ نے دے دیا سارا کچھ، جاؤ اس سے لے لے۔ اللہ والوں سے تو اللہ لیا جاتا ہے نا، ان سے تو خدا کی ترتیب پوچھی جاتی ہے، ان سے تو راستہ رسول کا پوچھا جاتا ہے۔ یہاں حال یہ ہے کہ ان سے بھی وہی چیزیں لے رہی، تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ پھر انسان کی نظر میں کوئی چیز ویلیو نہیں رکھتی۔ وہ کہتا ہے بس ہر چیز دنیا داری، اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے، اللہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں اتنا مال کی محبت نے اندھا کر دیا کہ تم نے قبریں دیکھ لی لیکن مال کی محبت تیرے اندر سے نہیں نکلی، قبروں میں جا پڑے تم، لیکن یہی سوچتے رہ گئے کہ آج کس کو کتنا دیا تھا، کتنا لینا ہے، کتنی کہاں پہ پراپرٹی ہے، کتنی پراپرٹی کہاں ہے، ادھر اس کو کتنی دینی تھی، اس کو کتنی دینی تھی، اور اس نے تمہیں قبروں تک پہنچا دی۔ تو اللہ اس سے محفوظ کرے۔ طریقت میں، شریعت میں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچاؤ، دنیا کے پیار سے محفوظ رکھو، دنیا کے اندر اتنا انڈلج نہ ہو جاؤ کہ اپنے آپ کو ہر شے چھوڑ کے تمہیں دنیا ہی پیاری لگنے لگے۔ سمجھ لو کہ یہ تم مریض آدمی ہو، اس مرض سے نکلو انشاءاللہ کہو۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ آئیے، یہ اگر مرض لگا ہوا، یہ تو میں نے ابھی مرض بتایا،
اور اس کی میں نے نشاندہی کر دی کہ یہ مرض ہوتا ہے اور اس سے انسان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ سجدہ بھی دکان کے لیے کر رہا ہے. بولو سورہ یاسین بھی بول دو ذرا، اور بول دو یار اولاد کے لیے یا دکان کے لیے پڑھ رہا ہے. بھئی یہ کیا کر، وظیفہ بھی اپنے لیے، دکان کے لیے، یا نیکی کوئی بھی کام کروانے کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بیچ دی ہر چیز. اور علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یہ دنیا داری اتنی بڑی ہو جاتی ہے، لوگ اتنا بڑا کر دیتے ہیں ایسے کہ اگر انہیں کعبے کے پتھر بھی بیچنے پڑیں تو بیچ ڈالیں گے. یہ اس قدر بڑی ہو جاتی ہے کہ یہ تمہیں موقع مل جائے صحیح، یہ کعبے کو بھی بیچ دیں، یہ کسی شے کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ اتنی محبت ہوتی ہے دنیا کی، اتنا پیار ہوتا ہے. بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں جائیدادوں کے لیے، گولیاں ٹھوک دیتے ہیں سینوں کے اندر. کیوں؟ جائیداد مل جائے، فلاں شے مل جائے. یہ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ ذرا بول دو نا یار، بولو نا یار. اللہ کے لیے کرتا ہے، رسول کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے نا. مال چاہیے بھائی، لہذا چوری کرو، ڈکیتی ڈالو. لوگوں کا مال غصب کیوں کرتے ہیں؟ بولو سارے، دنیا کے لیے. کسی کی جائیداد کیوں چھینتے ہیں؟ دنیا کے لیے. آپ دیکھیں دنیا کی ہر برائی، دنیا کا ہر گناہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی محبت زیادہ ہو گئی ہے، ورنہ وہ گناہ نہ ہو. وہ گناہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی محبت بڑھ گئی، اس کا لیول زیادہ ہو گیا، اللہ رسول سے اوپر چلا، لہذا اب گناہ شروع. یہ شرابی شراب کیوں پیتا ہے؟ بول دو نا، دنیا کے لیے پیتا. یہ کیوں سود خور سود کھاتے ہیں؟ بولو نا ذرا یار، ذرا صحیح نہیں بول رہے. میں آپ کے لیے اپنے لیے ایک راہ بنا رہا ہوں، بات آگے کرنی ہے میں نے. سود خور کیوں کھاتا ہے سود؟ بولیے. دنیا کے لیے. کس کے لیے کھاتا ہے وہ؟ کیا اللہ رسول کے تو نہیں کہا رہا، کسی مسجد میں تو نہیں پیسے اس نے دینے، وہ دنیا داری ہے ساری. رشوت والا رشوت کیوں لیتا ہے؟ بولیے نا. یہ ٹریفک والے 50 روپے پہ کیوں بک جاتے ہیں؟ دنیا کے لیے. محبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کی نظر میں اللہ رسول کی ویلیو نہیں رہی. وہ کہتا ہے نہیں، مجھے کیا، کوئی مثلا 50-100 بھی ہو، ایمان بیچنا ہے لے لو، میرا ایمان فار سیل ہے، 100 روپے کا ایمان لے جاؤ، ایمان لے جاؤ سارا اور 100 روپیہ دے دو. کیوں؟ اتنی محبت بڑھ گئی. تو اس لیے حضور کو علم ہے، آقا اسلام چونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ میری امت میں بہت بڑا مرض ہے، اور جس کو یہ لگ گیا اس کے لیے ہر شے پھر فار سیل ہے. وہ نماز فار سیل، روزہ فار سیل، حج فار سیل، عمرہ فار سیل. وہ ہر چیز کو اسی پہ لگا دے گا اور کہے گا کہ مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں، مجھے بس اس سے عوض مال چاہیے. اور جب ایسا ہو جائے تو سنو میری بات سنو، جب کوئی ایسا کرتا ہے نا تو اللہ اس کے مال سے برکت یوں ختم کر دیتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ گدھے کے سر سے سینگ کوئی نہیں ہوتے، اس طرح اس کی مال میں برکت بھی کوئی نہیں ہوتی، قطعاً کوئی برکت نہیں. لاکھوں کمائے جیب خالی، کروڑوں کمائے روتا ہوا، اربوں اس کے اکاؤنٹ میں رکھوا دو، چین اور سکون کی نیند سے محروم. تو کیا کرنا ہے ایسی دولت کا؟ ایسی دولت کو کیا آگ لگانی ہے جو تمہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی، جو تمہیں چین نصیب نہیں؟ اس دولت کو کیا کرنا؟ تو آؤ اصل رنگ جانو جو اللہ رسول چاہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ تم جب بھی اپنی دولت کو کماؤ اور مال کی محبت تمہارے دل میں آنے لگے اور تمہیں لگنے لگے یار یہ مجھے نا زیادہ ہی پیار ہوتا جا رہا ہے، حضرت صاحب نے بلایا میں نہیں گیا، نماز کی آواز سنی اذان کی میں نہیں گیا، بولو یہ علامتیں ہیں اس مرض کی جو میں نے ابھی بتایا ہے. یہ علامات ہیں. قرآن کھولنے کا وقت کوئی نہیں، حالانکہ قرآن سامنے گھروں میں پڑا ہے، قریب پڑا ہے، لیکن کھولتے نہیں آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے مرض لگ گیا ہے. شیخ نے بلایا کوئی نہیں گئے، نماز کے لیے وقت کو نہیں نکلا، قرآن کے لیے نہیں نکلا، اور کبھی مال بھی موجود ہے، عمرہ حج کرنے کی سوچ ہی نہیں آئی، ذہن میں تصور ہی نہیں آیا کہ عمرہ کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، مال پڑا ہے پاس میرے بینک میں پڑے ہیں پیسے لیکن نہیں جا رہا. اس کا مطلب ہے تم مریض آدمی. اب اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا، اور پہلا حل یہ ہے دنیا کی محبت کا. سنو، ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ جن کے ساتھ بیٹھ کے دنیا کی محبت آئی ہے، ان کے قریب جاؤ جو تمہیں اللہ کی محبت عطا فرمائے. انشاءاللہ کہو نا بھائی آپ شراب خانے میں بیٹھے اور نماز شروع کر دیں،
نہیں ہونی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ان دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا جن سے تمہارے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. اس ماحول سے نکلو، ان لوگوں سے قطع کلامی شروع کر دو، قطع کنارہ کر لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے اندر دنیا کا پیار ڈال رہے ہیں. انہیں چھوڑنا ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی رہیں اور ساتھ خدا بھی رہے تو یہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ اپنے ماحول کو بدلے بغیر نیک نہیں ہو سکتے. ماحول بدل دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کی بجائے ان کا انتخاب کریں جو تمہیں رب اور رسول کی طرف رہنمائی کرے، جو تیرے دل میں بار بار اللہ کا نام ڈالے، رسول کا نام ڈالے، اور اٹھ کے ان کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کر دو. ایک وقت آئے گا کہ ان کا رنگ اتر جائے گا اور اللہ والوں کا چڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ وقت لگے گا، اتنی جلدی نہیں ہونا. یہ حضور کی ذات کریمہ تھی نا جو ایک نظر میں کمال کر دیتی تھی. حضور کرتے تھے کمال کہ ایک نظر ڈالتے تھے بندہ پار ہو جاتا تھا. لیکن اب نہیں ہے بھائی، حضور 1400 سال ہو گئے، اب ذرا وقت لگے گا. بیٹھو، آؤ، وقت دو، آہستہ آہستہ دنیا کی محبت نکل جائے گی. یہ گندا کیڑا اندر سے نکل جائے گا. یہ پہلا حل ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ وہ جو مال تمہیں مل رہا ہے، جس سے تمہاری بڑی زبردست محبت پیدا ہو گئی، اور قرآن نے نا اس کو کہا، قرآن کہتا ہے اس کو کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ایک تو جمع کرتا ہے مال اور ہر وقت گنتا رہتا ہے، اسے ہر وقت گنتا ہے، چیک کرتا رہتا ہے آج اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آ گئے، آج کتنے آ گئے. گلہ کھولتا ہے، اس میں سے گنتا ہے 1000 کے کتنے، یہ گنتا ہے. تو اللہ نے عددہ کا لفظ لگایا، وعددہ، گنتا بڑا ہے. یہ کلا لینبذن حتی، یہ ایسا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بڑی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دینا ہے. استغفر اللہ، ہم بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیں گے ایسے مال کو، اور جو ہر وقت گنتا رہتا. اتنی محبت مال سے. اگر ایسا ہو گیا ہے تو اب دوسرا حل یہ ہے، ہر صورت اس مال کو اللہ کے رستے پہ خرچ کرنا شروع کر دو، نکالو اسے. اور جس دن تمہیں یہ محسوس ہو گیا کہ میری مال سے محبت بڑی ہے، اسی دن تمہیں چاہیے اٹھو، ڈھونڈو مسجد، مدرسہ، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی بچے کی فیس نہیں دی گئی، کوئی بچہ غریب ہے، ڈھونڈو اسے، جا کے اس کو جا کے بھائی یہ میرا مال، اس کو دو. اور پھر دیکھو اس کی برکت. کیونکہ جب وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا نا تو ساتھ ہی یہ کمال جادو ہے، اس مال کی محبت بھی دل سے نکل جائے گی، وہ پیار بھی دل سے بولو نکل جائے. اللہ نکال دے گا کہ بھئی یہ تم مال دے رہا ہے نا. یہ دوسرا حل ہوتا ہے. اور اس میں لوگ یقین کریں، اس حد تک چلے گئے کہ لوگوں نے اللہ کے راستے پہ مال خرچ کرنے کو ایک ایکسٹرا کام سمجھا ہوا ہے. یعنی یہ کیا سمجھا بولیے؟ ایکسٹرا کام ہے. کدی دل کیتا تے کر لیا، ورنہ چھوڑو. یہ کون سا کوئی کام ہے؟ آپ کو پتا یہ کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال نکالنا. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، اور اس کی کتنی بڑی تلقین ہے، اور کتنا بڑا اللہ نے قرآن میں اس کا حکم اتارا ہوا ہے. من یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان. تم میں ہے کوئی، تم میں سے ہے جتنے بیٹھے ہو، ہے اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ تجھے قرضے کی ضرورت؟ ہاں نہیں، اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے اندر پیار اتنا ہے کہ تو نہ ایسا کر، تو ویسے تو نہیں دیتا، تو قرضہ سمجھ کے مجھے دے دے. یہ ہم انسانوں پہ کہنا نہیں چاہیے، تھپڑ ہے ہمارے منہ پہ کہ تم انسان اتنے اس کے پجاری ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ ضائع ہو جائے گا. اچھا یار قرضہ دے دے. جس طرح دنیا میں کسی کو قرضہ دیتے ہو تو تمہیں ذہن میں ہوتا ہے واپس لینا ہی لینا ہے کو، تو مجھے بھی یہی سمجھ کے دے دو یار. استغفر اللہ. سوچو ذرا کہ کتنی بڑی یہ بات ہے، اور کتنا بڑا یہ سینسٹیو معاملہ ہے کہ اللہ کو قرضے کا لفظ قرآن میں اتارنا پڑا کہ یار اور کچھ نہیں تو قرضہ دے دو. بنا نہیں دینا تو مجھے پتا ہے تیرے دل میں ہے ہی نہیں، یہ محبت ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کو نا لوگ ایکسٹرا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایکسٹرا کام ہے، اور ہم تو غریب بڑے ہیں، ہمارے پاس تو شے کوئی نہیں دینے کے لیے، لہذا اللہ کو ہماری ضرورت کیا ہے؟ اللہ خود مسیطہ چلائے، اپنی خود اپنے نظام چلائے، ہمیں کیا ضرورت ہے دینے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ بندوں سے ہی چلاتا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ.
یہ بندے ہی ہیں جو اس کا نظام چلا رہے ہیں نا، بندوں سے ہی نظام چل رہا ہے، اللہ بندوں سے ہی چلوا رہا ہے، تو بندے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ لفظ اتارا کردن حسنن کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، اور دوسرا دیکھیے قرآن میں جب مال کی محبت کو نکالنے کے لیے خرچ کرنے کی طرف اللہ نے تلقین کی ہے تو سنیے کتنے پیارے لفظ ہیں وہ۔ اللہ تمہیں توفیق دے دے، اللہ تمہیں توفیق دے دے، امیر ہونا چاہتے ہو نا، توفیق دے دے اللہ تمہیں، زندگی کی ایسی ایسی لذتیں اللہ دے دے گا، حد ہو جائے گی، دیا کرو۔ وہ دیکھو کتنے لفظ پیارے اللہ نے اتارے کہ جب صحابہ کرام کو ایسا دیکھا گیا کہ اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی، لیکن ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اس محبت کو نکالنا، تو صحابہ بھی ظاہر انسان تھے، بولیے نا، بولیے کون تھے؟ انسان تھے نا، تو یہ چیزیں ان میں بھی تھیں، تو اللہ نے قرآن میں اتارا، فرمایا نبی ایسا کیجئے کہ آپ خذ من اموالہم صدقہ، لفظ ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں خود جا کے ہاتھوں سے پکڑ کے باہر نکالیے پیسہ، خود پکڑیے، جیب میں ہاتھ ڈالیے ان کے، نہیں دے رہے، میں تمہیں نبی حکم دے رہا ہوں، جاؤ ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈال دو، خود پکڑیں جا کے، نہیں دے رہے جیبوں میں ہاتھ ڈال دینا، یہ حال ہے۔ محبت بڑی ہوتی ہے تو اس طرح کا انداز، یعنی اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اگر کسی سے ایسے بھی کرنا پڑ گیا نا تو بولیے جائز ہے کہ اے پھڑو یار، اس کسی طریقے سے اس کی محبت کم کراؤ، اور اس کے نا جیب سے مال نکال کے تو پکڑ، لڑے گا آگے سے کہا نہیں دینا، میں اللہ کے راستے خرچ کرنا ہے، مل کے کہوں نا سبحان اللہ، میں مسیطے ڈبانا ہے، دیکھ کٹ ذرا، تو پہلے تو نہیں دے گا نا، لڑے گا، پھر جب آپ پیار سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے مان جائے، اور اگلی بار آپ سے ہو سکتا ہے ملنا ہی چھوڑ دے کہ یار تو میری جیبوں ہی کاٹ لینا ہے۔ تو حضور کو حکم دیا گیا کہ ان کی جیبوں سے مال نکالیے، یہ نکالتے نہیں ہیں خود، اگر یہ اہم نہ ہوتا اتنا سخت حکم نہ آتا، بولو، اللہ کہتا موج کرن دیو، میری مسجداں چل دیا نے پیا، میرا نظام چلتا پیا، موج کریں نہ دیں، کہا نہیں نکالیے مال، تو اس پہ توفیق ملے گی انشاءاللہ، کہو نا ذرا، اس کو ایکسٹرا نہ سمجھیں، یہ زندگی کی ایک اوبلیگیشن ہے، اس کو اپنے اوپر فرض کر کے لیا جائے۔ اللہ بہت سارے کام فرض کر کے نہیں کرتا، لیکن وہ کام اتنے بڑے ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ محبت سے کرے۔ اگر اللہ روزانہ 100 ریال 100 دینار یا جو بھی کرنسی ہوتی، قرآن میں اتر آتا ہے کہ ایک آیت کی دیر تھی، بس ایک آیت اتارتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے میرے رب کو، ایک آیت اترتی بھائی جس علاقے میں جو بندہ بھی رہتا ہے روزانہ کا 100 روپیہ وہاں جمع کرائے مسجد میں، بتاؤ کیا کرتے؟ فرض ہو جاتا، لیکن میرے رب نے فرض نہیں کیا، کہا اگر میں فرض کر دوں تو سارے اٹھ بےچارے کچھ دیں گے، کچھ گناہ گار ہو جائیں گے، تو ایسا نہ کیا جائے، محبت سے لوگ آ کے دیں میرے نظام کے اندر، مال خرچ کریں۔ تو حضور نے اس پہ جب تلقین فرمائی تو کہا مجھے تو اب حکم ہو گیا کہ میں سختی بھی کروں گا، اس لیے حضور پھر زکوٰۃ پہ بڑی سختی فرماتے تھے، بڑی سختی فرما دی آپ نے۔ اور حضرت ابوبکر کا جب دور آیا تو سنو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوئے خلافت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس میں ایک جملہ بولا تھا، آپ نے کہا تھا جس نے میرے نبی کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دی ہے اور وہ آج اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نبی کا وصال ہو چکا ہے اس لیے نہیں دوں گا، میں وہ رسی لینے اس کے گھر تک پہنچ جاؤں گا اور وہ رسی لے کے آؤں گا جو رسول کے دور میں وہ زکوٰۃ کے لیے دیا کرتا تھا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، سختی کروں گا جو پیسے خرچ نہیں کرے گا۔ یہاں پہ عجیب حال ہے، ہر بندہ غریب ہو کے بہ گیا کار کہ جی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں پیسے خرچ کرنے کی۔ بیچارے نظام چلانے والے کس طرح نظام چلاتے ہیں، کس طرح یہ مسجدیں چلتی ہیں، کس طرح مدرسے چلتے ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں آ کے دے جاتا، کوئی اوپر سے تو نہیں مال گرتا ان کے اوپر، کس طرح یہ نظام چل رہے ہیں۔ آپ اپنے لیول پہ سوچیں، آپ کتنا دے رہے ہیں ان مساجد کو، ان مدارس کو، آپ کتنا دے رہے ہیں؟ جو فلاں دے رہے ہیں حضرت صاحب، فلاں بھی امیر آدمی دے رہا ہے، تو وہ دے رہا ہے نا بھائی، تیری اوقات کیا ہے؟ تو 10 روپے دیتا ہے کہ نہیں، 20 روپے، تو 100 روپے 1000 دیتا ہے کہ نہیں؟ جی نہیں میں تو نہیں دیتا، تو پھر اپنی بات کرنا، اس امیر کو کیا پوچھتا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ ہم نے اپنے لیول پہ سوچنا ہے، انشاءاللہ کہو نا، انشاءاللہ کہو، اس سے مال کی محبت، دنیا کی محبت نکل جائے، آسانی ہو جائے گی تمہاری زندگی میں۔ مال خرچ کیا کرو، نکالا کرو، اپنے آپ کو مجبور کر کے کیا کرو، نہیں یار یہ بھائی بجلی کا بل بھی تو دیا ہے نا، بچوں کی فیس بھی تو دی ہے نا، گھر میں مٹن چکن بھی تو لایا ہے نا،
تے اللہ رسول بولو نا یار، وہ خود ہی، بھائی خود کیسے، وہ بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہے نا۔ اوہو، میں جو یہ بات کبھی نہیں بھولی کہ جو مال خرچ کرنے کے والے سے آقا علیہ السلام نے اس عورت کو جو حضور کے قریب آئی اور اس نے آ کے حضور کو بالوں کا گچھا دیا، بالوں کا گچھا۔ غزوہ تبوک کا حضور نے جب اعلان کیا تو چونکہ ابھی نئے نئے مدینہ آئے تھے، پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ عورت آ کے بالوں کا گچھا دیتی ہے۔ حضور نے پوچھا، اماں یہ بالوں کا گچھا میں کیا کروں گا، اس کو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، اس عورت نے کہا، حضور کسی مجاہد کے گھوڑے کو باندھنے کے کام ہی آ جائے، اس کے گھوڑے کو ہی باندھ لیجئے گا، کسی جگہ کام آ جائے، میرے بالوں کا گچھا لے۔ حضور روئے، فرمایا اتنا جذبہ خرچ کرنے کا کہ بالوں کا گچھا دے رہی ہے؟ فرمایا اس ایک ایک بال کے صدقے ایک ایک جنت کا وعدہ میں تجھ سے کر دوں۔ نکالا کریں، میں اپنے ساتھیوں کو نوٹ کرتا رہتا ہوں، بہت نوٹ کرتا ہوں، اور میں پوچھتا رہتا ہوں، میرے پاس وہ رجسٹر جب آتا ہے ماہانہ، ہم سیکرٹلی پوچھتے ہیں کس نے کتنے اس مہینے دیے ہیں پیسے، پوچھتا رہتا ہوں۔ اور جو میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں لوگ میرے ساتھ محبت میں، لیکن جب میں وہاں نام نہیں نہ دیکھتا تو خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، مجھے صاف نظر آ جاتا ہے بہت ہی بڑا فراڈیا آدمی ہے یہ، بہت ہی بڑا فراڈی ہے کہ وہاں نام کوئی نہیں، اللہ رسول کے اس رجسٹر میں جہاں 200 روپے بھی لکھا ہو تو اللہ اس کے لیے صدقے بھی جنت عطا فرمائے، لیکن وہاں نہیں ہے نام۔ اور ویسے محبت میں تو دیکھو تو کہ حضرت صاحب جان بھی حاضر، ہم قربان، ہم آپ کے پیچھے پیچھے، آپ ہمارے آگے آگے، آپ جہاں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ جب مال کی باری آتی ہے تو نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ بہت ہی بڑا فراڈیا آدمی ہے، اللہ سے فراڈ کر رہا ہے۔ اور ایسا شخص دیکھتا ہوں، سنو، جو کبھی کبھی ملتا ہے، نہ کبھی اس نے اس طرح کو محبت کا اظہار کیا ہے، نہ کبھی وہ کبھی خاص کوئی زیادہ اس طرح کوئی ملاقات ہے، لیکن اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے 1000 روپیہ اللہ کے لیے، میرا بال بال اس کے لیے دعا کر دیتا ہے۔ مگر مولا اصل تو محبت والا یہ آدمی، کیونکہ پیسے خرچ کرنا دنیا دا مشکل ترین کام، وہ نہیں کوئی خرچ۔ تو اب میں نے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ، یہ کسی اور مسجد میں دیتا ہے، کسی اور مدرسے میں دیتا ہے، کسی اور جامعہ میں دیتا ہے؟ ہاں جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پوچھا سارا، وہ کسی جگہ نہیں دیتا۔ میں کہا چلو ہو سکتا ہے ادھر نہیں دیتا تو کسی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ کہا جی وہ بھی کوئی نہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اس پہ ذرا استغفر اللہ تو کہہ دو یار، اللہ اس سے تو محفوظ رکھے۔ یہ کیوں، کس سے آپ فراڈ لگا رہے ہیں؟ نماز آپ 5 وقت کی پڑھیں، قرآن آپ مسلسل پڑھیں، درود شریف آپ پڑھیں، جہاں پیسہ دینا ہو وہاں پہ آپ نظر ہی نہ آئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو نہ ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات، جب حضور اسلام، اصل میں دنیا کی محبت بڑی ہے، جب حضور نے مسجد نبوی کو آپ نے جب وہ قطعہ پسند فرمایا، حضرت ابوبکر آگے بڑھے، فرمایا حضور یہ مال میں پیش کرتا ہوں، مسجد نبوی کی زمین میں پیش کرتا ہوں۔ کہا ابوبکر تو میرے ساتھ آیا یار، تو مکے سے میرے ساتھ آیا، تیرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو میرے ساتھ آیا ہے، ہم دونوں آئے ہیں نا، بولو نا بھائی، اور بولو نا کہ حضرت ابوبکر پہلے تھے وہاں، نہیں، وہ بعد میں کہاں آئے، وہ تو پتا تھا وہاں جاتے ہی مسجد خریدنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ حضرت ابوبکر کی اس محبت پہ قربان۔ تو یہاں کیا ہے کہ جو زیادہ قریب ہے وہ کر لیں دے، حضرت صاحب آپ ہی خود ہی کریں، محبت بڑی ہے آپ سے۔ حضرت ابوبکر نے جب وہ مال پیش کیا، مجھے بتائیے آج مسجد نبوی میں کروڑوں اربوں لوگ نمازیں پڑھ چکے ہیں، ابو بکر کی قبر میں کتنا نور اترتا ہوگا اس کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مسجد کے اندر حضور کا حجرہ ہے، او کہ باہر ہے؟ نہیں، صحیح بولو، نہیں باہر ہے، اندر ہے، وہ حجرہ حضور کا مسجد نبوی کے اندر ہے۔ اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں حضور کا جسم اقدس آرام کر رہا ہے، وہ ابو بکر نے خرید کے دیا ہوا۔ یوں برکتیں ملا کرتی، یوں برکتیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے غزوہ تبوک کے لیے کہا، میں مدینے میں تھا نہیں، مجھے پتا چلا کہ آپ نے اپیل کر دی، حضور میرے ہوتے ہوئے اپیل کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کہا آپ تھے نہیں تو پھر ضرورت تھی بھائی، مال نہیں کہنا تھا پھر لوگوں سے،
تو اس لیے اپیل تو کر دی، کہا اپیل آپ نے کری دی ہے ٹھیک ہے، لیکن سنیے اب روک دیجئے، جو چاہیے عثمان اسے عطا کرنے کے لیے حاضر، ہم دیں گے حضور، میں حاضر آپ کے لیے ہر شے۔ تو یوں کیا جاتا ہے، یہ کیا فون کر کر کے فوت ہو جاؤ، ہاں یار دے دے بھائی، مہینہ ہو گیا، مسجد کے لیے دے دیں، مسجد کے لیے دے دیں، آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، وہ فون کر کر کے اتنا جو ہے وہ فون کا بل بن گیا جتنے وہاں سے پیسے آنے۔ تو ایسا ذلیل کرتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں اس مانگنے والے کو کہ وہ بیچارہ نکو نک آ جاتا ہے کہ یار 100 روپیہ مانگ رہا ہوں، اس کے لیے اتنا ذلیل کرتا ہے۔ اور یہ سنو کہ تم اسے نہیں کر رہے، تم اللہ کے نمائندے کو کر رہے، وہ اللہ کے گھر کے لیے تھا۔ یا تو آ کے تحقیق کر لو، تو بڑی تکلیف ہے نا، تو آ کے تحقیق کر لو، نہیں مجھے شک ہے، یہاں لگتا ہے کچھ اور خرچ ہوتا ہے، تو آؤ تحقیق کرو، جب ثابت ہے تو پھر وہ 100 کو تمہیں اس فون کے بغیر دینا چاہیے، اس میسج کے بولو بغیر دینا چاہیے کہ بھائی حاضر حاضر، جب بھی آئیں جناب حاضر، بلکہ ایسا کریں اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میں خود ہی ٹرانسفر کر دیا کروں گا، آپ نہ آیا کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے رب کے پیسے ہیں، آپ کون سا اپنے لیے لے رہے ہیں، رسول کے لیے لے رہے ہیں، خدا کے لیے لے رہے ہیں۔ تو ایسا جذبہ ہو، ایسے انداز ہو کہ حضور آپ نے اپیل ہی کیوں کی ہے، میں ہوتا تو اپیل نہ کرنے دیتا آپ کو، یہ میرے عثمان غنی کا ہی کام ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے انداز جب ہوں تو یہ دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ورنہ تم باہر نہیں آ سکو گے۔ پڑھ لو نمازیں روزے جتنے بھی، اگر دنیا کا پیار اندر ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونے والا۔ اور حضرت مولانا روم نے جو لکھا تھا کہ وہ جو مرا ہوا گدھا کنویں کے اندر پڑا ہوا تھا اور لوگوں نے اسے نہیں نکالا، کنویں میں سے 40 ڈول باہر نکال دیے، تو کہا حضرت صاحب ابھی بھی کنویں میں بو آتی ہے، حضرت صاحب بو ابھی بھی آ رہی ہے۔ کہا بھائی وہ کھوتا نکالنا ہے، وہ گدھا نکالنا ہے اندر سے؟ کہا نہیں وہ تو اندر ہی پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا تھا 40 ڈول پانی کے نکال لینے ہیں تو پانی پاک ہو جائے گا، تو پانی پاک ہوا نہیں ہے، ابھی بو آتی ہے۔ تو کہا او ظالموں، میں تو اتنا سمجھدار تمہیں سمجھا تھا، وہ گدھا پہلے نکالنا تھا پھر 40 ڈول پانی کے نکالنے تھے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں ہمارے اندر دنیا کی محبت کا گدھا مرا پڑا ہے، اور ہم نمازوں کے ڈول، روزوں کے ڈول، حج اور عمرے کے ڈول باہر نکالتے پھرتے ہیں۔ وہ گدھا اندر ہی ہے بھائی، اس سے وہ پانی بدبودار ہی رہے گا، وہ کبھی صاف نہیں ہونا۔ اور اس کا حل یہ ہے اسے باہر نکالو، اس کو باہر نکالنے کے لیے مال خرچ کرو، مال پیش کیا کرو، جتنا بھی ہو، 10 ہو، 20 ہزار، 500، 200، جو بھی چاہتے ہو اس کو پیش کرنے کی عادت بنا لو، اتنے فائدے دیکھو گے، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، دنیا بھی راضی، برکت ہی برکت، رزق کی رزق، صحت ہی صحت، ہر طرف سے اللہ کی محبتیں نچھاور ہونا شروع ہو جائیں۔ فائدے دیکھو اس کے کتنے، کیونکہ آپ اللہ سے جب کاروبار کر رہے ہیں تو بتاؤ اللہ کیسے نقصان ہونے دے گا تیرا؟ آپ اللہ سے بزنس شروع کر دیں، بتائیے وہ کیسے نقصان ہونے دے؟ تو اللہ سے بزنس کریں نا، پھر کریں گے جی انشاءاللہ، کہیں گے آپ کریں، اس مسجد کے ساتھ کریں، ادھر کسی اور محلے میں دیکھ لیں، ادھر دائیں طرف کوئی دیکھ لیں، ادھر پیچھے نہر کے دوسری طرف کہیں کریں، لیکن کریں، مال پیش کریں اپنے رب کو، اور خوشی سے جائیں، جا کے وہاں پیش کر کے آئیں، کوئی چیک دے دیں ماہانہ، اس کو لکھ دیں حضرت یہ حاضر ہے آپ کے لیے، تو اللہ توفیق دے دیں انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ اور جب یہ کہا تو دیکھیے ارشاد فرمایا ایسا وہ پتہ کیوں کرتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل گھبرا جائیں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ کہا یہ جو ایسے لوگ ہیں نا جو اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، اصل میں انہیں اس دن کا بڑا ڈر ہے جس دن دل بھی گھبرا جائیں گے اور آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، قیامت کا دن۔ اس سے پہلے پہلے وہ اس کی پوری پلاننگ کر لیتے۔ تو اب اللہ مجھے آپ کو دنیا کی محبت سے بچا لے، آمین کہو ذرا۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا کے پیار سے محفوظ رکھے۔ یہ 2 طریقے، ایک طریقہ صرف الفاظ سے کہہ دیتا ہوں، سمجھ آپ خود لیجئے گا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر صورت یہ عمل کریں کہ آپ ایک تو پہلا اپنے دوستوں کو بدل دیں، جو نیکی کے والے، نیکی کے راستے کے لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بنائیں۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے ذکر کو، اپنی نماز کو، ذکر کو اتنا بڑھا دیں کہ وہ دنیا کی محبت دل میں آنا ہی نہ دے، اتنا ذکر کریں، کیونکہ آقا اسلام نے فرمایا دل میں 2 محبتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، یا اللہ کی
محبت یا دنیا کی؟ تو جب اللہ اللہ ہوتی رہے گی تو دنیا کی محبت دل سے دور رہے گی. زیادہ اپنے آپ کو استغفار پڑھائیے، زیادہ سبحان اللہ کہیے، درود شریف پڑھیے، بار بار پڑھیے، تاکہ دل زیادہ مصروف ہی نہ ہو دوسری طرف. اس سے بھی دنیا کی محبت میں کمی آتی ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں آپ.